بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ پاکستان کا ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کام کیا ہوتا ہے، پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کسی بھی ملک کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو چیک کرتی ہے اور عوام میں اس کا سروے کرتی ہے، کیونکہ عوام کا اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے کہ اداروں کے ساتھ جو عوام کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اور ان کی جو بھی تعلقات ہیں جس کی بنا پر کیا عوام اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، عوام کے سروے سے یہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کون سا ادارہ کتنا کرپٹ ہے، کتنا ایماندار ہے، اس کی ایک فہرست جاری کر دیتی ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پر ہمارے اس ملک پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے، جو گہما گہمی یہاں پر چل رہی ہے، جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک جو آپ کو پتہ ہی ہے اور پاکستانی کو کہ جو صورتحال پاکستان کی اب ہے، جس میں پولیٹیکلی طور پر پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، مگر ہم یہاں پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ محکمہ پولیس پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن کر سامنے آیا ہے۔ محکمہ پولیس سے ہمارا بھی ڈائریکٹ تعلق رہتا ہے، تو پاکستان کا جو کرپٹ ترین جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ ہے، اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو ہے، جو سروے انہوں نے 2021 میں کیا، جو اس نے جتنا بھی سروے کیا اس کے مطابق پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ پولیس کو قرار دیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ پولیس جو ہے یہ مکمل طور پر کرپٹ ہے اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ادارہ آتا ہے وہ بھی اسی ادارے کے ساتھ انٹر لنک ہے، جن کا ہمارا اور اس ادارے کا جو لنک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدلیہ کا ادارہ، عدلیہ کا ادارہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے تحت جو ہے اس میں کرپشن، اس میں بدعنوانی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آئی ہے۔ عدلیہ کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے کرپٹ ترین اداروں میں سے۔ تیسرے نمبر پہ جو ادارہ آتا ہے وہ جو ٹینڈر لیتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، ان کا جو شعبہ ہے وہ تیسرے نمبر پر بدعنوانی کے لحاظ سے آیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے تحت چوتھے نمبر پر صحت کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے، اس پہ بہت زیادہ بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ عوام کے سروے کے مطابق اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا گیا جس میں بدعنوانی عروج پہ ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ ایڈمنسٹریشن 5ویں نمبر پہ، لوکل گورنمنٹ کرپشن جو ہے وہ 6 نمبر پہ۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر تعلیم کا محکمہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 8واں 9واں اسی لحاظ سے ایسے ہی تسلسل ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، مگر یہاں پر اس کی ترقی کے منازل طے کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف آ رہا ہے۔ پاکستان کے قرضے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کو بہت زیادہ خطرات جو کہ بیرونی اور اندرونی بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام خطرات سے جو ہے وہ نپٹیں اور پاکستان کو اس کرپشن جیسے ناسور سے دور رکھیں۔ ہمارا سلوگن تو ضرور ہے، مجھے اکثر میسج آتا ہے جو ڈپارٹمنٹ آف سندھ سے، ڈپارٹمنٹ آف پنجاب سے اور نیب سے اکثر میسج جب آتے ہیں تو ہم دیکھ کے بڑے ہمارا ایک عجیب سا تاثر ہوتا ہے کہ نو کرپشن سے نو کرپشن۔ تو ایسے جو میسیجز ہوتے ہیں ان سے نہیں بلکہ عمل سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک پاکستان کے ساتھ ہیں اور کس تک ایک سویپر سے لے کر ایک 18 گریڈ تک ہر بندہ بدعنوانی میں ملوث ہوتا ہے۔ بدعنوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن کتنی کر رہے ہیں، بدعنوانی یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں 51% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کمزور احتساب ہی بدعنوانی کی وجہ ہے۔
مطلب 51% بندے سوچتے ہیں کہ احتساب اگر صحیح نہیں ہوگا. اس حوالے سے ایک باقاعدہ حدیث جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. اور امیر کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں, چھٹی والے دن بھی عدالتیں لگتی ہیں. اس کے علاوہ 29% لوگوں کو رائے کے مطابق ان کی جو ہے کرپشن کی وجہ جو ہے وہ طاقتور لوگوں کا لالچ ہے. یہ لالچ کرتے ہیں, لالچ کی بنا پر ان کے پیٹ نہیں بھرتے اور یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اور 18% لوگوں کا یہ ان کی رائے ہے کہ کم تنخواہ کی وجہ سے جو ان کا حق ہے ان کو نہیں دیا جاتا. وہ حق چھیننے کے لیے وہ اپنے کچھ اور رستے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ 85% شہریوں نے جو وفاقی حکومت کی خود احتسابی کی غیر جو تسلی بخش جو ہے وہ جتنے بھی ان کی جو نیب ہے, جو دوسرے ادارے ہیں, کوئی بھی احتساب کے ادارے ہیں, ان میں تسلی ان کو بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ 85% لوگوں کا یہ کہنا ہے, جس طرح آج کل نیب کا جو صورتحال ہے, نیب نے جتنے بھی چور تھے سب کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جہاں چاہیں آ سکتے ہیں. تو یہ نیب کی کارروائیاں صرف غریبوں کے لیے ہیں, مگر صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے جو پولیٹیکلی طور پر پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ہمیں آپ نے سب نے مل کر ان اپنی ذمہ داریوں کو جو عبور کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہمیں پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی طرف جانا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ میں سب مل کر انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہتر راہ پہ گامزن کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.